بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ضیاء ثاقب بخاری گیریزن کالج کی طرف سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اردو کے لیکچر کے لیے حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم گرامر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور گرامر میں ادبی اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات میں ہم علم بیان کا ایک حصہ جو کہ استعارہ کہلاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں استعارہ کی تعریف پڑھی تھی، استعارہ کے لغوی معنی پڑھے تھے، ہم نے استعارہ کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج ہم ارکان استعارہ کا مطالعہ کریں گے، ارکان استعارہ کے بارے میں بحث کریں گے کہ ارکان استعارہ کیا ہوتے ہیں اور ارکان استعارہ کتنے ہوتے ہیں۔ پہلا MCQ تو بورڈ کے پیپر میں یہی آ جاتا ہے کہ ارکان استعارہ کی تعداد کتنی ہے۔ ارکان استعارہ کی تعداد 3 ہے، یاد رکھیے گا۔ جب ہم نے تشبیہ پڑھی تھی تو تشبیہ میں ارکان تشبیہ کی تعداد 5 ہے، یعنی ارکان تشبیہ 5 ہوتے ہیں اور ارکان استعارہ 3 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ارکان استعارہ، پہلا جو رکن ہے استعارہ کا وہ ہے مستعار لاحو، دوسرا رکن ہے مستعار منہو اور تیسرا رکن ہے وجہ جامع۔ مستعار لاحو جو کہ استعارہ کے 3 ارکان میں سے پہلا رکن ہے مستعار لاحو، وہ کیا ہے؟ جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے اسے مستعار لاحو کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے کہ میرے شیر نے میدان مار لیا۔ اب اس جملے میں جو شیر کا لفظ ہے وہ بیٹے کے لیے ادھار دیا گیا۔ شیر کا جو لفظ ہے یہ اپنے تمام معنی سمیت، خوبیوں سمیت، صفت سمیت، اب یہ صفت میں خوبی بھی ہو سکتی ہے، خامی بھی ہو سکتی ہے، تو تمام صفات سمیت یہ بیٹے کے لیے ادھار دیا گیا، مستعار دیا گیا، تو اس جملے میں جو بیٹا ہے وہ مستعار لاحو ہے، کیونکہ ہم نے مستعار لاحو کی تعریف دیکھی جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کے لیے شیر کا لفظ ادھار لیا گیا تو بیٹے کے لیے لیا گیا، لہذا بیٹا مستعار لاحو کہلائے گا اس جملے میں۔ دوسری مثال دیکھیے، وہ جنت کی حور ہے۔ اب یہ حور کا لفظ ادھار لیا گیا خوبصورت لڑکی کے لیے۔ تعریف کیا ہے؟ جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے۔ اب یہاں خوبصورت لڑکی کے لیے ادھار لیا گیا، لہذا اس جملے میں خوبصورت لڑکی مستعار لاحو۔ شعری مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ پلکوں پر مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا رہی ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیے کہ پہلے مصرے میں جو انجم کا معنی ستارہ، تو انجم کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے ادھار لیا گیا، کس کے لیے مستعار کیا گیا؟ آنسو کے لیے، لہذا اس مصرے میں آنسو مستعار لاحو ہے۔ اور اسی شعر کے دوسرے مصرے میں دیکھیں کہ کس چاند سے آنکھ جا رہی ہے، یہاں چاند کا لفظ ادھار لیا گیا محبوب کے لیے، تو اس مصرے میں محبوب مستعار لاحو ہوگا۔ اگلا شعر، یہ جو پلکوں پہ ایک ستارہ ہے یہ محبت کا استعارہ ہے۔ پہلے مصرے میں دیکھیے جو لفظ ستارہ ہے یہ آنسو کے لیے ادھار دیا گیا، تو یہاں لفظ آنسو جو ہے یہ مستعار لاحو ہوگا۔ بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، اب خدایا موت کا پیغام بھیج۔ پہلے مصرے میں جو بت کا لفظ ہے وہ شاعر نے محبوب کے لیے مستعار دیا ہے، تو یہاں محبوب جو ہے وہ مستعار لاحو ہوگا۔ امید ہے بیٹا یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب چلتے ہیں دوسرے رکن کی طرف۔ دوسرا رکن استعارے کا
مستعار منہ، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے مستعار منہ کہلاتا ہے۔ اب پھر ہم انہی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ میرے شیر نے میدان مار لیا گیا بیٹے کے لیے، لیکن کس لفظ سے لیا گیا، کس چیز سے لیا گیا؟ شیر سے۔ تو گویا یہ جو شیر ہے یہ اس جملے میں مستعار منہ ہے۔ اسی طرح وہ جنت کی حور ہے، یہاں یہ لفظ حور مستعار لیا گیا، کس کے لیے لیا گیا؟ خوبصورت لڑکی کے لیے۔ گویا یہاں حور جو ہے وہ مستعار منہ ہے، کیونکہ حور کا لفظ ادھار لیا گیا۔ شیری مثال دیکھیے، پلکوں پر مچل رہے ہیں انجم، یہاں انجم کا لفظ کس کے لیے ادھار لیا گیا؟ آنسو کے لیے۔ کس لفظ کو ادھار لیا گیا؟ انجم کو۔ تو یہاں انجم جو ہے وہ مستعار منہ کہلائے گا۔ اور اسی شعر کے دوسرے مصرے کو دیکھیے کہ چاند کا لفظ ادھار لیا گیا، کس کے لیے؟ محبوب کے لیے۔ اور ادھار کون سا لفظ لیا گیا؟ چاند کا لفظ۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مستعار منہ کہلائے گا۔ گویا اس مصرے میں چاند مستعار منہ۔ اب آتے ہیں ہم اس کے تیسرے استعارہ کے تیسرے رکن کی طرف، اور وہ ہے وجہ جامع۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نوٹ آپ دیکھ لیجئے کہ مستعار لاحو اور مستعار منہ، ان دونوں کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایم سی کیو آ جاتا ہے کہ مستعار لاحو اور مستعار منہ یہ طرفین استعارہ بھی کہلاتے ہیں اور اطراف استعارہ بھی کہلاتے ہیں۔ ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ جس طرح تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ طرفین تشبیہ کہلاتے تھے، اسی طرح استعارہ میں مستعار منہ اور مستعار لاحو یہ طرفین استعارہ یا اطراف استعارہ کہلائے گا۔ وجہ جامع تیسرا رکن ہے استعارہ کا۔ مستعار لاحو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترک صفت، اب صفت کوئی خوبی بھی ہو سکتی ہے، خامی بھی ہو سکتی ہے، تو مشترک صفت کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ مشترک جو صفت ہے یہ مستعار لاحو اور مستعار منہ میں، مستعار لاحو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترک صفت یہ وجہ جامع کہلائے گی۔ مثال دیکھتے ہیں، میرے شیر نے میدان مار لیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ شیر قلم جو لیا گیا یہ کس وجہ سے لیا گیا ہوگا؟ بیٹے کے لیے، یقیناً بہادری کی وجہ سے۔ تو یہاں جو لفظ بہادری ہے وہ وجہ جامع ہے، یعنی اپنے بیٹے کو بہادر ظاہر کرنا۔ وہ جنت کی حور ہے، حور کا لفظ جو لڑکی کے لیے مستعار لیا گیا خوبصورتی کی بنا پہ لیا گیا ہوگا، تو یہاں جو خوبصورتی ہے وہ وجہ جامع ہے۔ پلکوں میں مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا رہی ہے؟ یہ جو آنسو کا لفظ پہلے مصرے میں ہے، انجم کا لفظ ہے، یہ آنسو کے لیے لیا گیا۔ مشترک اس میں خوبی کیا ہوگی؟ یقیناً چمک، کہ ستارہ بھی چمکتا ہے، آنسو میں روشنی پڑے تو وہ بھی چمکتا ہے، تو یہ وجہ جامع ہے۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں کس چاند سے آنکھ جا رہی ہے، چاند کا لفظ محبوب کے لیے لیا گیا، کس بنا پہ لیا گیا ہوگا؟ چاند کی خوبصورتی کی بنا پر، چاند کے روشن ہونے کی بنا پر۔ تو یہ جو روشنی ہے، یہ جو چاندنی ہے، یہ جو چاند کی خوبصورتی ہے، یہ وجہ جامع کہہ رہے ہیں۔ عزیز بچوں، اسی طرح اگلے سے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، بھیجنا خطہ کیا اس بت نے بند، اب خدایا موت کا پیغام بھیج۔ اب یہاں پہلے مصرے میں دیکھیے یہ جو لفظ بت ہے یہ محبوب کے لیے لیا گیا، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ بھیجنا خطہ کیا اس بت نے بند، یعنی یہ سنگ دلی کی انتہا ہے کہ محبوب نے خط بھیجنا بھی بند کر دیا۔ گویا یہ جو لفظ بت ہے یہ محبوب کے لیے استعارے کے طور پہ لیا گیا، اور اس میں مشترک صفت کیا ہوگی؟ اب یہ خوبی نہیں، یہاں خامی ہوگی، اور خامی کیا ہے کہ بت بھی سنگ دل ہے، وہ بھی بات نہیں سنتا نہیں مانتا، محبوب بھی سنگ دل ہے، وہ بھی بات نہیں سنتا نہیں مانتا، جفاجو ہے، ستم پرور ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مشترک خوبی ہوگی سنگ دلی، کہ بت بھی سنگ دل ہے، محبوب بھی سنگ دل ہے، اور یہی جو مشترک صفت ہے یہ
یہاں وجہ جامع کہلائے گی۔